90% لوگ اپنی لائف میں اس لیے ناکام نہیں ہوتے کہ ان کے پاس ٹیلنٹ نہیں تھا. وہ ناکام ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے ایموشنز کے غلام ہوتے ہیں. اور سب سے حیران کن بات، صرف نیگیٹو ایموشنز ہی نہیں، بہت زیادہ خوشی بھی آپ کو ڈسٹرائے کر سکتی ہے. آپ نے کبھی ایسے شخص کو دیکھا ہوگا جو بہت ٹیلنٹڈ تھا مگر زندگی میں کچھ حاصل نہ کر سکا. کیوں؟ کیونکہ اس کے ایموشنز اسے کنٹرول کرتے تھے. آج میں آپ کو بتاؤں گا ایسے کون سے ایموشنز ہیں جو آپ کی سکسیس کا فیول بن سکتے ہیں، اور کس طرح فیئر، اینگر اور سیکس انرجی کو بھی آپ اپنی کامیابی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. مگر اس سے پہلے ہمیں ایموشنز کے 3 لیولز کو سمجھنا ہوگا، اور اگر آپ کو اپنی لائف بدلنی ہے تو آپ کو ان تینوں لیولز کو کراس کرنا ہوگا. لیول 1، ایموشنل سلیو پیپل. پہلے لیول میں وہ لوگ ہیں جو پوری طرح اپنے ایموشنز کے غلام ہوتے ہیں. باس نے کچھ کہا، غصہ آیا، فوراً ری ایکٹ کر دیا. سوشل میڈیا پہ کسی نے نیگیٹو بول دیا، سیڈ ہو گئے اور کئی دنوں تک افسردہ رہے. کوئی خوشی ملی، حد سے زیادہ جوش میں آ گئے. ان کی زندگی ری ایکشن پر چل رہی ہوتی ہے، ڈیسیجن پر نہیں. اس لیول پہ پھنسے رہنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنی لائف خود نہیں چلا رہے بلکہ آپ کا انوائرنمنٹ چلا رہا ہے. اس لیول سے نکلنے کے 3 سٹیپس ہیں. سٹیپ 1، ایموشنز کو پہچانیں. جب ایموشن آئے تو اسے ایک آبجیکٹ کی طرح ٹریٹ کریں، جیسے ہم اپنے ارد گرد کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں. اس طرح اپنے ایموشنز میں بہنے کے بجائے اپنے ایموشن سے بس ڈی اٹیچ ہو کر انہیں آبزرو کرو. یہ فیل کرو کہ اس وقت میری باڈی میں کون سا ایموشن چل رہا ہے. اس وقت مجھے غصہ آ رہا ہے، اس وقت مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے، یا میں بہت زیادہ اوور ایکسائٹڈ ہو رہا ہوں. سٹیپ 2، 10 سیکنڈ رول. کوئی بھی اسٹرانگ ایموشن آئے 10 سیکنڈ کے لیے رک جائیں اور گہری سانس لیں. یہ ٹیکنیک آپ کے دماغ کو ایموشنل مائنڈ سے لاجیکل مائنڈ میں ڈائیورٹ کر دیتی ہے. سٹیپ 3، چینج انوائرنمنٹ. جب کوئی اسٹرانگ ایموشن آئے تھوڑی دیر واک کریں، پانی پئیں، باہر جائیں. ہماری باڈی کی موومنٹ ہمارے مائنڈ کو بھی چینج کر دیتی ہے کہ ہماری باڈی اور ہمارے مائنڈ کا آپس میں گہرا تعلق ہوتا ہے. لیول 2، لائٹ کنٹرول بٹ ان اویئر. دوسرے لیول کے لوگ ایموشن کو محسوس تو کرتے ہیں مگر جلدی ری ایکٹ نہیں کرتے. وہ غصے کو دبانا تو جانتے ہیں مگر اسے سمجھتے نہیں. مثلاً باس نے انسلٹ کی، انہوں نے اس وقت تو کوئی ری ایکٹ نہیں کیا مگر اندر ہی اندر سیڈنس بڑھتی رہتی ہے، اور ایک دن جب برداشت کی لمٹ ختم ہو جاتی ہے تو سب باہر آ جاتا ہے. اس لیول سے نکلنے کے 3 سٹیپس ہیں. سٹیپ 1، انڈرسٹینڈ دی میسج آف ایموشن. ایموشن کی وائر تک پہنچنے کی کوشش کریں. جیسے خوف ہے ایگزام کا تو سمجھیں کہ خوف کیوں ہے، شاید میں پوری طرح سے پریپیئر نہیں ہوں. غصہ آیا، سمجھیں کہ غصہ کیوں آیا، شاید کسی نے میری لمٹ کراس کی ہے، ایگو ہرٹ کی ہے. اداسی آئی، سمجھیں کہ سیڈنس کیوں آئی، شاید کچھ امپورٹنٹ چیز مجھ سے کھو گئی ہے. جب آپ ایموشن کے میسج کو سمجھ لیتے ہیں تو ایموشن انیمی نہیں رہتا بلکہ گائیڈ بن جاتا ہے. سٹیپ 2، صورتحال کو نئے زاویے سے دیکھنے کی کوشش کریں. جب کوئی فیلئر ملے تو اسے فیلئر سمجھنے کے بجائے یہ سمجھیں کہ یہ ایک ایکسپیرینس تھا، یہ لرننگ تھی. کوئی کرٹیسائز کرے تو سمجھیں کہ یہ اٹیک نہیں، یہ امپرومنٹ کا ایک چانس ہے. سٹیپ 3، انالائز کریں. یہ سمجھیں کہ میں اس صورتحال سے کیا سیکھ سکتا ہوں، کوئی بھی سچویشن یہ مجھے کیسے مضبوط بنا سکتی ہے. یہ سوال شکار کی سوچ کو ترقی کی سوچ میں بدل دیتا ہے. لیول 3، اسٹیبل بٹ ناٹ ایکسٹرا آرڈنری. یہ سب سے انٹرسٹنگ لیول ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو جذباتی طور پر اسٹیبل ہوتے ہیں، آسانی سے غصہ نہیں کرتے، گھبراتے نہیں، پرسکون رہتے ہیں. مگر ان کا ایک ڈیپ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ان کے جذبات انہیں آگے نہیں بڑھنے دیتے. یعنی وہ اسٹیبل تو ہوتے ہیں مگر غیر معمولی اقدام نہیں اٹھا پاتے، کیونکہ صرف جذبات کنٹرول کرنا کافی نہیں. آپ کو یہ بات بھی پتہ ہونی چاہیے کہ اس توانائی کو کس ڈائریکشن میں یوز کرنا ہے، کیونکہ ہمارے ایموشنز انرجی ہی تو ہیں
ہم جہاں چاہیں انہیں یوز کر سکتے ہیں، بس ہمیں یوز کرنا آنا چاہیے۔ اس لیول کو مکمل کرنے کے 3 سٹیپس ہیں۔ سٹیپ 1، کلیئر یور گول۔ ایموشن کو ڈائریکشن تب ملتی ہے جب آپ کے پاس اسٹرانگ گول ہو۔ مثلاً کسی نے آپ کی انسلٹ کی، آپ کے پاس اسٹرانگ گول تھا تو آپ وہیں ریئیکٹ کرنے کے بجائے خود کو کام کریں گے اور یہ سوچیں گے کہ میں ثابت کروں گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ وہ ایموشن غصہ نہیں، فیول بن جائے گا۔ سٹیپ 2، کنورٹ ایموشنل انرجی انٹو ایکشن۔ کسی چیز کا فیئر ہے تو ایکشن لیں، اس چیز کا سامنا کریں۔ اینگر ہے، اس غصے کو پروڈکٹیو جگہ پر یوز کریں۔ سیڈنس ہے، ایکشن لیں، سیلف جرنلنگ کریں۔ سٹیپ 3، سسٹم بنائیں، موڈ پر انحصار نہ کریں۔ ایموشنز عارضی ہوتے ہیں، اس لیے کامیاب لوگ جانتے ہیں کہ کس وقت کون سے ایموشن کو اپنی باڈی میں لا کر اسے فیول کی طرح استعمال کرنا ہے اور کس کو نہیں۔ وہ اپنی ایموشن کو چلاتے ہیں، نہ کہ ایموشنز انہیں۔ ایک پلیئر ڈیلی پریکٹس کرتا ہے، چاہے موڈ ہو یا نہ ہو۔ فائنل لیسن، زیادہ تر لوگ لیول 1 یا لیول 2 میں پھنسے رہتے ہیں، مگر جو لوگ لیول 3 تک پہنچتے ہیں وہ ایموشن کو کنٹرول بھی کرتے ہیں اور انہیں کامیابی کے فیول میں بھی بدلتے ہیں۔ اور جب انسان یہ مہارت سیکھ لیتا ہے تو اس کے لیے کوئی بھی جذبہ خطرناک نہیں رہتا۔ سب سے طاقتور اور سب سے خطرناک جذبہ۔ اب بات کرتے ہیں ایک ایسے جذبے کی جو اگر قابو میں نہ ہو تو انسان کی پوری زندگی تباہ ہو سکتی ہے، مگر اگر اسے صحیح ڈائریکشن دے دی جائے تو یہ اعتماد، تخلیقی صلاحیت اور بے پناہ حوصلے میں بدل سکتا ہے۔ یہ ہے سیکس ایموشن۔ یہ انسان کی سب سے پاورفل لائف انرجی ہے۔ تاریخ کے سب سے کامیاب لوگ، ایکٹرز، پلیئرز، بزنس مین، انہوں نے اس انرجی کو صرف اپنے کام میں لگایا۔ اس موضوع پہ میں نے ایک تفصیلی ویڈیو بھی بنا رکھی ہے جس کا لنک میں نیچے پن کر دوں گا، بٹن دبائیں اور دیکھیں۔ آج کے لیے بس اتنا کافی ہے۔ آج سے ایموشنز کو آبزرو کرو، اس کے وائے تک پہنچو کہ یہ ایموشن آپ میں کیوں آ رہا ہے۔ خود کو ریلیکس کرو اگر وہ ایموشن آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اینڈ دا لاسٹ ون، اسے فیول کے طور پر استعمال کرو۔